ضروریات چھوڑیں گے. یہ آپ کر لیا کریں دن رات میں کسی ایک وقت 45 بار الحمد شریف پڑھ کر دم کر لیا کرے نمک پر اور چینی پر. خیر کرے اللہ پاک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مولانا، یہ وہ ہمارا ایک علمی سا سوال تھا کہ کیا ضعیف حدیث شریعت کے معاملات میں حجت ہو سکتی ہے؟ یہ 3 قسمیں جو بنا دی علماء نے کہ ایک مقبول ہیں صحیح حسن جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمائی. حجت تو وہی حوالے کے طور پر وہی پیش کر سکتے. ایک ہے جن کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے بیان کرنے والے تو بالکل جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، گھڑتے تھے، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک لی. ایک درمیان میں ہے کہ نہ وہ بالکل جھوٹے ثابت ہوئے ہیں نہ وہ سکہ اور موت پر ثابت ہوئے ہیں. یہ ہے درمیان کی منزل. یہ نہ پھینکنے کے قابل ہیں کہ سرے سے ردی میں پھینک دیا جائے. یہ کام دیں گی یہ کہ اگر دوسری دلیلیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ کا پتہ چل جائے کہ وہ بھی یہ کام کرتے تھے یا امت نے زیادہ علماء اور نیک لوگوں نے اس کو قبول کیا تو پھر وہ حدیث ضعیف جو ہے نا اس کو نہیں دیکھتے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ بات شامل ہو گئے کہ صحابہ کرتے تھے، امت کے نیک لوگوں نے اس کو قبول کیا، ترقی بالکل اس سے جان پڑ جاتی ہے نا اس میں. پھر وہ ضعیف روایت جو وہ صرف ایک اور تائید ہے اس کو نہیں چھوڑتے. یا بہت سی ضعیف روایتیں ہیں جن کو بہت سے اماموں نے قبول کیا. ورنہ کئی ایسے مسئلے ہیں کہ صرف ضعیف پر ان کا دار و مدار ہے، کوئی پکی حدیث نہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ رنگ بو اور مزہ بدل جائے پانی کا تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا اگر اس میں نجاست پڑے، اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں. ابن ماجہ میں جل کو اس کو تو ضعیف چھوڑ کر موضوع تک کا اب اجماع پر دار و مدار ہے کہ علماء سارے مانتے ہیں کہ جب رنگ بو اور مزہ بدل گیا نجاست سے تو پانی ناپاک. یہ اجماع کا سہارا ہے. ورنہ گندے نالے پر بھی مولوی کو کہنا کر یہ چل رہا پانی اور لا وہ دلیل کہ کیوں یہ ناپاک دے نہیں سکتے. تو فضائل کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ فضائل میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے تو وہ کون؟ ضعیف حدیث کی بھی تو 8 قسمیں ہیں، بہت سی قسمیں ہیں. اسباب جو ذکر کیے ہیں ہونا تو یہ چاہیے جیسے مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے کہا، بعد میں وہ بھی نہیں اس پر رہتے پکا قول جو بتا دیتا یہ بس ایک کال آتی ہے کٹ جاتی ہے کہ ضعیف روایت فضائل اعمال میں جو اس کا یہ معنی سمجھ لیا کہ مسئلے کی بنیاد ہی ضعیف روایت پر ہے، اس کو کہہ دیا فضائل اعمال. غلط. مسئلہ دین میں ہونا چاہیے پکا صحیح حدیثوں سے. پھر اس کا ثواب جو بیان ہوا نا وہ اگر کسی کمزور روایت میں بھی کہ اللہ اتنا انعام دے گا تو کوئی بات نہیں، اللہ کا فضل بہت بڑا. مولانا اگر مسئلہ نہیں ثابت کر سکتے ضعیف حدیث میں اگر وہ یہ جو کہتے ہیں اس سے بھی مستحب ثابت ہو جائے، یہ ابن حمام جو غلط بات ہے. یہ تو پھر شرعی حکم آپ نے ثابت، فضائل کی بات نہ رہی، حکم ثابت کر دیا کہ یہ مستحب ہے، یہ سنت، یہ اس کی حیثیت نہیں. مسئلہ پکا ہونا چاہیے کہ صحیح حدیث میں ہے. پھر اس کا ثواب اگر بیان شواہد کے طور پہ مراد آپ کی شواہد کے لیے ضعیف نہیں، شواہد کے طور پر بھی اور وہ بھی ساتھ ہی شرطیں لگائی ہیں جنہوں نے مانا ہے کہ یہ نہ کہے کہ حضور نے فرمایا، حدیث نہ اس کو کہے، بس یہ کہہ کہ روایتوں میں ایسا آتا، ایسا کہا جاتا ہے. یہ بھی ہے اپنے دل میں بھی نہ سمجھے اور نہ اس کی تبلیغ ہی کرے. آپ عمل کرنا چاہتا نہ چلو اس کمزور روایت پہ مگر اس کو دین بنا کر پیش نہ کرے. یہ ساری شرطیں کہ نہ حضور کی طرف بالجزم منسوب کرے کہ آپ نے فرمایا، نہ اس کو حیثیت دے کہ لوگوں کو باز کرتا پھرے. مولانا پچھلے دنوں کوڑا خٹک سے ایک رسالہ نکلتا ہے الحدیث زبیر الزئی، انہوں نے بھی 1-2 باتیں لکھی ہیں اسی سلسلے میں کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سفر میں امام بنانے والی کہ سفر میں کسی کو امیر بنایا جائے، وہ کہتے ہیں 5 حدیثیں اور 5 ضعیف ہیں تو لہذا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کی نظر سے گزرا یہ مسئلہ؟ گزرا، میں دیکھتا رہا تو کیا حدیث دیکھتا. تو یہ مسئلہ واقعی سے اسی طرح ہے کہ سفر میں امیر بنانا، امیر انتظامی طور پر تو بنانا جرا مولانا عقل کی بات ہے، نہ بھی حدیث ہو ہے. اتنے لوگ سفر کر رہے ہیں، کو بندوبست کر رہے ہیں، واقعی ان کی بات ٹھیک ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ نہ کہیں کہ حدیث ہے یا شرعی حکم ہے. مولانا شرعی حکم تو اگر حدیث میں یہ نہیں حضور نے فرمایا کہ امیر نہ، لیکن نبی علیہ السلام نے امیر بنایا تو ہے نا. کیا حضور کے عمل سے کہ حضور نے ایک سفر میں کسی کو امیر بنایا تو پھر اس سے تو ایک ثبوت تو مل جاتا سنت کا. نہیں، وہ مولانا نجیب اللہ صاحب جو آپ نے امیر بنایا نا وہ امیر ہوتے تھے سریہ کے، دستہ جا رہا فوج کا، اس کا ایک سپہ سالار مقرر کیا. آپ کے زمانے میں جتنے امیر مقرر ہوئے نا، نہیں حج کا امیر بنا کے بھیجا تھا حضرت ابوبکر صدیق کو، وہ تو کوئی جنگ کا نہیں تھا.
نہیں وہ میرے حج ہونا جو ہے وہ بھی میرا خیال میں اس میں اتنا تشدد نہیں وہ سفر کی بات تو نہیں. ہاں تشدد کی نہیں کر رہے اس میں اتنا انتظامی معاملہ کرے. یہ انتظامی معاملہ ہے. اس میں یہ امیر الحج ہونا جو ہے نا یہ تو خلیفہ وقت کا کام ہے. نبی علیہ السلام کا تھا یا ان کا کوئی نائب جائے. یہی بات امیر الحج ہونا بڑی ذمہ داری تھی. خطبہ جمعہ خود دے, امامت اس کی کرے سلطان یا اس کے نائب ہے. یہ تو حکومت کے نشانیوں میں سے تھی کہ وہ جا کر وہاں حج کرائے. سب خلیفے جاتے تھے. حضرت عثمان رضی معصور ہو گئے, حضرت علی مجبور ہو گئے تو پھر نہیں, ورنہ خلیفے کو جانا پڑتا تھا کہ وہ خود میدان عرفات میں حاضر ہو, خطبہ دے. یہ جو ہے نا سعودی حکمران کسی نابینا عالم کو بھیج دیتے ہیں, یہ سب بدعت, یہ منصب خلافت کی توہین ہے. خلیفہ خود آئے اس میدان میں, لوگوں کے سامنے خطبہ دے, دین کا وقار ہو, شان کا مظاہرہ ہو. لوگوں کو بھی اگر کوئی اعتراض ہو کہ ملک میں یہ کیا ہو رہا کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے گورنروں کو بلاتے تھے وہاں حج پر, اور لوگوں کو کہتے تھے کہ جس کو شکایت ہے نا میرے سامنے کرو, میں انصاف کر کے دوں گا. اچھا مولانا صاحب, یہ وہی بڑا پچھلے دنوں میں بھی یہ سوال گردش میں رہا کہ پرویزی کون ہے اور کیا یہ عقائد و نظریات کے اعتبار سے دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ وضاحت سے فرمائیں. وضاحت سے ہی پوچھتے ہیں نا کہ کسی گڑھے میں ہم گئے تھے. یہ ایک بیل آتی ہے پھر بعد میں پتہ نہیں بیل آتی تو پھر, لیکن وہ مسلسل نہیں, پھر خاموش ہی ہو جاتے. تو مولانا یہ پرویزی جو ہے نا, عام طور پر لوگ منکرین حدیث جو ہے نا ان کو کہتے ہیں پرویزی, غلام احمد پرویز کی طرف منسوب کرتے ہیں. پھر آپ بند ہو ایک بیل آتی ہے کٹ رہا ہے. تو اصل میں جو منکرین حدیث ہیں کیا کئی گروہ, وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایک گروہ تھا جو مولوی عبداللہ چکرالوی کا تھا, اصل منکر حدیث وہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا میں پوچھ لے میری بہن. مولانا میں پہلے میری شادی ہوئی تھی, ہم میرے فوت ہو گئے. ادھر آواز اونچی. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے شوہر سے میرا بیٹا تھی. جی جی ہاں جی. تو پھر میں نا دوسری شادی کر لی. میرے خاوند کی پہلے بھی شادی تھی, 5 بچے جی. بچہ جڑا تھا نا میرا پہلا. محترمہ ذرا ہمت کے ساتھ سوال کرے. نہیں بیچاری پریشان ہے, کیا کرے, حوصلے کے ساتھ. انہوں نے میرے سسرال والے رکھ لیا سی. اچھا جی. ہاں جی. پہلے سسرال لے. ہاں جی پہلے سسرال لے, 2.25 سال دا سی. جی. ہاں جی. وہ ملن نہیں سی دے. ہوں مسئلہ یہ ہے کہ میں بیوی انہوں کی پہلی بھی کول ہی, بچے بھی نے, میں بھی نال ہی رہنی ہوں. ہاں جی. جی دوسرے خامن کے ساتھ. ہاں جی. تے مطلب وہ حق حقوق پورے مطلب کرتے نے. تے میں بیمار بہت رہنی ہوں. اللہ شفا دے, اللہ خیر سے. ہڈیاں دی ٹی وی ہے, ریڑھ دی ہڈی نو تندرستی دے اللہ پاک. تے میرا مسئلہ ہے کہ میری درد ہی نہیں جاندی ہے. تے مینوں کہندے نے تسی کہ تسی انہاں بچیاں تے ظلم کیتا وا, تسی دوسری جگہ تے آ کے اس طرح مطلب بہت کہندے نے. کون کہتا ہے؟ میرے بس جانن جنہاں والے کہندے نے کہ تو انہاں تے سسرال والے کہندے نے کہ حق تسی بچیاں دا ماریا. حالانکہ ہر شے انہاں نوں دیندا, ہر کام تقریباً کردا, ساتھ ہی رہندے نے, ساڈے نال ہی رہندے نے. سسرال والے یہ دوسرے سسرال والے کہتے ہیں کہ بچوں کا تو نہیں, مطلب ہن جتھے میں کیتی ہے نا وہ نہیں چنگا سمجھدے. اللہ ہدایت دے, کیوں وہ ظلم کرتے ہیں. نہیں میرا مطلب بہن یہ ہے کہ جہاں آپ نے دوسری جگہ شادی کی ہے, جس کے خامن کے پہلے 5 بچے تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں لوگ یا ملنے جلنے والے کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی وہ سب ساتھ ہی ہیں, وہی کہتے کہ تو آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ آپ نے تو کوئی ظلم نہیں نہ کیا. ظلم کیا. تو اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو اللہ کے اوپر توکل کریں. اللہ مدد فرمائے گا. آپ ان بچوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کریں. آپ کے ہی بچے ہیں, پہلے ہیں, پھر بھی آپ کے نا خاوند آپ کا اس کے ہی بچے ہیں. میں بیمار بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو میں کیا کہ میں اللہ تندرستی دے گا تو میں بکرا داں گی, مطلب صدقے دا, کہ جائز مجھے لازمی دینا پڑے گا. لازمی اگر ہے پلے تو دے دیں, ورنہ کوئی بات نہیں. دے ہمت بھی نہ ہو تو کیا منت پوری کرنی ہوتی ہے. اگر آپ میں طاقت نہیں تو کوئی فکر نہ کریں, علاج اپنا کرائیں.